شراز 14 سال کا ایک شیخی باز لڑکا تھا۔ اسے سائیکل چلانے کا بہت شوق تھا۔ سائیکل چلانے میں اتنی مہارت حاصل ہو گئی کہ اب وہ سائیکل چلاتے ہوئے کرتب بھی دکھانے لگا تھا۔ اس دوران سائیکل کے پرزے بے جا استعمال کی وجہ سے جلدی گھس جاتے یا ٹوٹ جاتے۔ ایک دن وہ اسی طرح کرتب دکھاتا ہوا جا رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے لوگ اسے سائیکل پر کرتب کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، مگر کوئی اسے ایسا کرنے سے روک نہیں رہا تھا۔ اچانک دھماکہ ہوا۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگوں نے شراز کو گورا۔ پچھلی ٹائر کی ٹیوب ایک دھماکے سے پھٹ گئی تھی۔ شراز سائیکل سے اتر گیا۔ ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا تھا۔ شیخی بگاڑتے ہوئے شراز گھر سے بہت دور نکل گیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو 100 روپے کا ایک نوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سائیکل مستری کے پاس کھڑا تھا۔ مستری نے ٹائر اور ٹیوب دیکھنے کے بعد کہا، ٹیوب کو تو پنکچر لگ جائے گا، مگر ٹائر تبدیل کرنا پڑے گا۔ نیا ٹائر 700 روپے کا ہے، بتاؤ ٹائر تبدیل کر دوں؟ 700 روپے؟ میرے پاس تو 100 روپے ہیں، لگتا ہے پیدل گھر جانا پڑے گا۔ شراز نے سائیکل کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر وہ سائیکل کھینچتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ شراز گھر پہنچا تو پیدل چلنے کی وجہ سے وہ بہت تھک چکا تھا۔ امی جان نے پچھلے ٹائر کو دیکھا جو زمین سے چپکا ہوا تھا۔ بولی، آج پھر سائیکل پنکچر کر کے لے آئے ہو؟ آج ٹیوب کے ساتھ ٹائر بھی پھٹ گیا ہے۔ پنکچر اور نئے ٹائر کا خرچ کل ملا کر 800 روپے ہوئے۔ 800 روپے؟ امی جان نے دہرایا۔ آپ 700 روپے دے دیں، 100 روپے میرے پاس ہیں۔ شراز کا یہ پرسکون انداز امی جان کے لیے حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھا۔ یہ سب ہوا کیسے؟ امی جان کا سوال سن کر شراز نے نہایت عاجزی کے ساتھ جواب دیا۔ سائیکل پر سوار گھر کی طرف چلا آ رہا تھا کہ اچانک ٹیوب اور ٹائر دونوں پھٹ گئے۔ وہیں سے میں نے سائیکل کھینچتا ہوا پیدل گھر آ رہا ہوں۔ اچانک شراز کی نظر سائیکل پر پڑی تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ کہہ رہی ہے، جھوٹ جھوٹ، سراسر جھوٹ، اپنے کرتوتوں کے بارے میں تو بتاؤ، سچ بولو سچ۔ شراز نے بھی آنکھوں ہی آنکھوں سے جواب دیا، تم تو چپ رہو، دیکھو میں اپنی امی جان سے بات کر رہا ہوں، 800 روپے کا معاملہ ہے۔ امی اپیل پر غور کر رہی ہیں۔ آخر امی جان نے 800 روپے شراز کو دے دیے۔ شراز اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا، نیا ٹائر اور ٹیوب میں پنکچر لگنے کی دیر تھی کہ وہ پہلے جیسا شراز بن گیا تھا۔ سائیکل نے احتجاجاً چیخ کو پکار شروع کر دی، مگر شراز پر نہ تو پہلے اثر ہوتا اور نہ اب ہو رہا تھا۔ ایک دن وہ سائیکل پر دور ایک نئی کالونی کی طرف جا نکلا تھا۔ نئی کالونی کی بڑی بڑی سڑکیں دیکھ کر شراز نے وہاں سائیکل پر کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ وہ کبھی چلتی سائیکل پر لیٹ جاتا، کبھی اپنے دونوں پاؤں ایک ہی پائیدان پر رکھ دیتا اور کبھی گدی پر پاؤں رکھ کر اپنے دونوں ہاتھ پیڈل پر رکھ کر خوشی سے نعرہ بلند کرتا کہ ہم سا ہو تو سامنے آئے۔ اچانک اس کے سامنے ایک گدھا گاڑی آ گئی۔ وہ کوشش کے باوجود سائیکل پر قابو نہ پا سکا اور گدھا گاڑی سے جا ٹکرایا۔ اس ٹکر میں شراز کے گھٹنے پر چوٹ آئی اور سائیکل کا اگلا پہیہ ٹیڑھا ہو گیا۔ جب وہ لنگراتی ٹانگ اور سائیکل کے ٹیڑھے پہیے کے ساتھ گھر میں داخل، امی جان گھبرا گئیں۔ اس کے زخم پر مرہم لگایا اور پینے کو گرم دودھ دیا۔ شراز بستر پر لیٹا تو اسے صحن میں کھڑی ہوئی سائیکل دکھائی دے رہی تھی۔ سائیکل کو دیکھ کر اسے افسوس ہوا کہ وہ بہت بری حالت میں تھی، اسے بھی مرمت کی ضرورت تھی۔ امی جان صحت میں آئی تو اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آج کل تو لوگ اندھا دھند سڑکوں پر گاڑیاں چلاتے ہیں، میرا بیٹا تو بہت دیکھ بھال اور آرام سے سائیکل چلاتا ہے۔ یہ سن کر شراز سوچ میں پڑ گیا۔ اس کی نظر سائیکل پر پڑی۔ اسے ایسا لگا جیسے سائیکل اسے گور رہی ہے اور امی کی بات سن کر وہ کہہ رہی ہے، یہ بات درست نہیں، جس طرح شراز مجھے چلاتا ہے اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ شراز میرے ذریعے کرتب دکھاتا ہے، وہ مجھے چلاتا نہیں اڑاتا ہے۔ میرے کل پرزے اس سے بہت تنگ ہیں، یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اچانک امی جان نے بستر پر لیٹے شراز کو گورا۔ شراز کو لگا جیسے میری سائیکل کے پرزوں کی ساری باتیں ہی سن چکی ہیں۔ انہوں نے کچھ سوچا اور الماری میں سے ایک کاغذ نکال کر شراز کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کاغذ اس وقت کا تھا جب امی جان نے اسے سائیکل خرید کر دی تو شراز نے ان سے وعدہ کیا تھا جو اس کاغذ پر لکھا تھا، وہ سائیکل کی حفاظت کرے گا، اسے دھیان سے چلائے گا، اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھے گا اور شرارتی بچوں کی طرح اس پر کرتب نہیں دکھائے گا۔ شراز نے ان باتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل نہیں کیا تھا،
ابو جان اپنے دفتر کے کام کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے، اس لیے امی جان سے سائیکل کی مرمت کے لیے مزید پیسے ملنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اگلے دن شیراز کو لنگراتے ہوئے اسکول جانا اور آنا پڑا۔ اسکول زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے شیراز سائیکل پر ہی اسکول جاتا تھا۔ گھر واپسی پر اس کی جیومیٹری باکس میں جیب خرچ جوں کا توں دیکھ کر امی نے پوچھا، تم نے ان روپوں کو خرچ کیوں نہیں کیا؟ میں سائیکل کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں، اس کی مرمت کروانا چاہتا ہوں، میں اسے دوبارہ زخمی نہیں کروں گا۔ اس کی باتوں سے امی جان کا دل بھی نرم پڑ گیا۔ وہ بولیں، غلطی کا احساس ہونا سب سے بڑی اور اچھی بات ہے۔ میں سائیکل کی مرمت کے لیے پیسے دے دوں گی، وعدہ کرو سائیکل کو احتیاط سے چلاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ اپنی سائیکل کا ہر طرح خیال رکھوں گا۔ شیراز کی یہ بات سن کر امی جان کے ساتھ ساتھ شاید سائیکل بھی خوش ہو گئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔